نزول کیا ہے کہ بہت سے افراد یعنی کبھی یہودی آئے، کبھی مسیحی آئے، کبھی کچھ مسلمان بھی آئے اور سوال کرتے ہیں پیغمبر اسلام سے۔ مثلا یہودی آئے اور پیغمبر سے سوال کیا، اے محمد آپ بتائیں کہ آپ کا رب کیسا ہے؟ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، مٹی کا ہے، کس کا ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، شیطان کو آگ سے بنایا ہے، اور انسان جو ہے مٹی سے بنا ہوا ہے، آسمان جو ہے پانی سے بنا ہے۔ اس طریقے ساری چیزوں کو انہوں نے گنایا کہ یہ چیزیں اس سے بنی ہے۔ اللہ کس سے، آپ کا رب کس سے بنا ہے؟ تو پیغمبر خاموش تھے، اور ان کے جواب کے لیے اللہ نے سورہ توحید کو نازل کیا ہے، یعنی سورہ اخلاص کو اس کے سبب نازل کیا، اور بتایا کہ اللہ جو ہے، اللہ کو کسی نے بنایا نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کسی نے بنایا نہیں، نہ اسے کوئی مٹا سکتا ہے۔ اور اس میں سورہ توحید کے تلاوت کے سلسلے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ توحید کو امام علی علیہ السلام سے تشبیہ دیتے ہیں۔ پیغمبر سورہ توحید کو مولا کائنات سے تشبیہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس طرح 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت پورے قرآن کے مانند ہے، یعنی انسان 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تو گویا اس نے پورے قرآن کی تلاوت کیا ہے۔ اسی طرح مولا فرماتے، پیغمبر فرماتے ہیں، اسی طرح امیر المؤمنین کے ساتھ دل، زبان، عمل سے محبت کرنا پورا اسلام میں، یعنی امیر المؤمنین کے ساتھ صرف زبان سے محبت نہیں کرنا ہے، بلکہ دل سے بھی محبت کرنا ہے، ہاتھ سے بھی محبت کرنا ہے، عمل سے بھی محبت کرنا ہے، زبان سے بھی محبت کرنا ہے، یعنی ہر طریقے سے مولا کائنات سے محبت کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔ یعنی اگر صرف ہم زبان سے محبت کریں تو بھی اسلام کو فالو نہیں کریں جب تک عمل نہ کریں۔ یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کو ہم خود اپنائے نہیں اور ان کی باتوں پر عمل نہ کرے تب تک ہمارے اندر اسلام داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مولا فرماتے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت پڑھنا یہ پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے، اسی طریقے سے دل، زبان اور عمل سے محبت کرنا پورا اسلام امیر المومنین سے۔ اور سورہ توحید کی تلاوت کے سلسلے سے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہر فریضہ نماز کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرے۔ جو شخص ہر فریضہ نماز کے بعد اس سورہ کو پڑھے گا تو اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کر دے گا۔ یعنی جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ توحید کی تلاوت کرے تو دنیا اور آخرت کی تمام قسم کے خیر و بھلائی کو اس کے لیے خداوند عالم جمع کر دے گا۔ اور پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ کے پڑھنے کی برکت سے خداوند عالم اس کو، اس کے والدین کو اور اس کی اولاد کو بھی بخش دے گا۔ یعنی ایک سورہ، مختصر سا سورہ، ہر بچے کو یاد ہے، مگر اس کا اثر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے کہ اس پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو بھی جمع کر دے گا خداوند عالم، اور ایک سورہ مختصر سا پڑھنے کی وجہ سے خود اس کی بھی بخشش کرے گا، اس کے والدین کی بھی بخشش کرے گا، اور اس کی آنے والی اولادوں کی بھی بخشش کرے گا۔ یعنی اگر انسان جو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اپنے مرحومین کو انسان ایصال ثواب کرتا رہے، مگر ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا ہے کہ نماز کے بعد ہم ایصال ثواب کر سکیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں، ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس، تو اب کہاں سے ہم ایصال ثواب کریں؟ تو عزیزان محترم، اتنا عظیم ثواب ہے کہ انسان 2 منٹ اپنے لیے نہیں دے سکتا ہے، اپنے والدین کے لیے نہیں دے سکتا ہے، اپنے مرحومین کے لیے نہیں دے سکتا ہے۔ جو انسان اپنے لیے نہیں دے سکتا ہے تو کیا اپنے والدین کے لیے دے سکتا ہے؟ کیا اپنے مرحومین کے لیے دے سکتا ہے؟ یہ سورہ الحمد یا سورہ توحید کی تلاوت صرف اسے ہی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے، اسے بھی فائدہ پہنچائے گی، اس کے والدین کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہے، اس کی اولاد کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہے، اور اس کے تمام مرحومین کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہے۔ یعنی زندگی کا 2 منٹ دینا صرف بہت سارے فائدے اس کے نظر آتے ہیں، مگر انسانوں کے پاس اتنا مجبور ہے، اتنا بزی انسان ہے کہ انسان کے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہی نہیں کہ اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے دے سکے۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ انسان جب بھی گھر میں داخل ہو، انسان ہوتا ہے نا، گھر میں داخل ہوتا ہے، خیر و برکت کے لیے وظیفہ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب خیر و برکت کے لیے کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، تو
اہل بیت اور قرآن سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، اہل بیت اور قرآن سے بہتر ہمارے لیے کوئی عمل نہیں ہے خیر و برکت کے لیے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم گھر میں داخل ہو، جب بھی گھر میں داخل ہو، ایک بار سورہ توحید کی تلاوت فرما لو، پروردگار عالم تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے گا اور تمہارے فقر اور تنگ دستی کو دور فرمائے گا۔ یعنی کتنا، یعنی 1 منٹ، آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا سورہ قل اللہ احد پڑھنے میں انسان کو، مگر انسان رزق و روزی کے لیے اور اپنے فقر اور تنگ دستی کو دور ہونے کے لیے کبھی کسی کے پاس جائے گا، کبھی کسی پیر کے پاس جائے گا، کبھی ہمارے جیسے کے پاس بھی آتا ہے۔ تو ہمارے جیسے پاس آنے کی ضرورت نہیں انسان کو، نہ کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اگر اسے جانا ہے تو خود اپنی زبان سے کہے، سورہ توحید کی تلاوت فرمائے، خداوند عالم اس کی زبان میں زیادہ تاثیر رکھے گا۔ یعنی کسی پیر کے پاس جائے گا تو اس کے پاس بھائی اس کا کچھ رد و بدل بھی چاہیے، اسے کچھ تبدیلی بھی چاہیے، اس کا کچھ بدل بھی چاہیے اسے، تب وہ آپ کو کچھ نسخہ بتائے گا۔ لیکن پیغمبر نے، اہل بیت نے ایک بہت آسان سا نسخہ بتایا ہے کہ اگر تنگ دستی ہے، فقر ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، جب بھی بازار سے یا گھر سے باہر نکلو، اپنے گھر میں داخل ہو، سورہ توحید کی 1 مرتبہ تلاوت فرماؤ، خداوند عالم تمہارے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا، گھر کے فقر اور تنگ دستی کو بھی دور فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔